کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو چال چل رہے تھے جس نور اللہ کے خلاف کہ ہم اس کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، جس کے وہ خلاف چال چل رہے تھے، اس کو قید کر دیں یا اس کو قتل کر دیں، یہ ہے پھونکوں سے بجھانا، کیا یہ قرآن کے لیے تھا یا یہ مصطفیٰ کے لیے تھا؟ یہ تو ہجرت کی رات تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان کے لیے وہ سازشیں کر رہے تھے، ان کو وہ شہید کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو سب سے بہتر تدبیر ہے۔ اس آیت کا تلاوت کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھونکوں سے وہ چراغ کو بجھانا چاہتے تھے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قد جاءکم من اللہ نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کی آیت میں نور سے مراد نور اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ صف سے نور اللہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پہلے احمد کا ذکر آ گیا اور واقعات جو ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ان کو کہہ دینا کہ وہ کیا اس کا نام لیتے ہیں نور ہدایت ہیں تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نور ہدایت تو میں بھی ہوں۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہوا کہ آپ کا اور مصطفیٰ کا نور ہونا ایک ہی بات میں ہو گیا؟ نہیں، ان کا نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے مخلوقات میں سے اول نور پیدا ہوئے اور پھر وہ نور ان کے اندر رہا، وہ بشریت کی شکل میں ظاہر ہوئے لیکن نور پھر بھی اندر رہا اور ان کے نور سے کائنات جگمگا اٹھی، چمک اٹھی، یہ ان کے نور کا مطلب ہے۔ ہاں، عام لوگوں کے جو علماء ہیں ان کے نور کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لوگوں سے نور سے ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اب جو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی ایک اور ان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ سبحان اللہ، اس سے مراد قرآن ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہدایت دیتے؟ سورہ زخرف آیت 51 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک صراط مستقیم کی طرف تو ہدایت دینے والا ہے۔ تو یہ ساری باتیں نور کے لیے ان آیات کو ملا کر پڑھیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں۔ اب میں ٹائم بھاگا جا رہا اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ٹائم تھوڑا، وہ لائیو پروگرام بھی شروع ہونے والا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر یہ دلیل ہے، یہ قرآن کریم کی آیت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی بے شک ہم نے تو ان کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور وداعیا الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا، اس کے حکم سے بلانے والا۔ اور پھر آگے جو لفظ ہے وہ سراجا منیرا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ یہ سراج بھی ہیں اور یہ منیر بھی ہیں۔ اب سراج کیا ہے؟ سراج کا کیا مطلب ہے؟ سراج کا معنی میں امام راغب اصفہانی کی ڈکشنریوں کے سے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے جب سراج کا لفظ لکھا تو یہ ساری آیات ساتھ لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سراج کا معنی سنیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ فرقان آیت 61 میں ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور پھر اس نے اس کے اندر آفتاب و مہتاب سورج کو بنایا۔ تو سراج کا معنی ہے سورج، روشنی دینے والا، چمکنے والا، بقمر منیرا، اور منور کرنے والا چاند، یعنی سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے آسمان میں پیدا فرمائے۔ اب یہاں بروج کی ایک بحث ہے کہ بروج کس کو کہتے ہیں، وہ میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو سراج کا معنی ہوتا ہے سورج۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک سراجا، اے میرے نبی میں نے تمہیں سراج بنا کر
سورج بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، یہ سورہ عما یتساءلون کے ہے کہ چمکتا ہوا سورج بنایا آسمان میں، وجعلنا سراجا وہاجا، چمکتا ہوا سورج بنایا۔ اب چونکہ سراج منیر دو لفظ ہیں تو پہلے سراج پر میں نے 2 آیتوں سے یہ بتایا آپ کو کہ حضور کو سراج کہا گیا، چمکنے والا اور روشنی دینے والا کہا گیا۔ اب جب حضور علیہ السلام سراج ہیں، روشنی دینے والے ہیں، انگلش میں لیمپ اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا صحیح نہیں، لیکن بہرحال اب اس میں نہیں جاتا، تو سراج ان کو فرمایا گیا کہ وہ چمکتے ہوئے سراج ہیں۔ تو سراج جو ہے یہ حضور علیہ السلام کو کہا گیا، اس سے معنی یہ نکلتا ہے کہ منیرہ وہ چمکتے ہوئے سراج ہیں، اور جو چمکتا ہوا سراج ہو اس کے اوپر نور کا اطلاق ہے، ادر میننگ میں وہ نور ہیں، سراج منیر ہیں کیونکہ وہ چمکتے ہوئے ہیں۔ اب لفظ منیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا۔ اب لفظ منیر قرآن کریم میں دیکھیں، لفظ منیر جو ہے اس کی تفسیر میں یہ بھی نور سے نکلا ہے، منور کرنے والا۔ تو امام راغب اصفہانی نے اس کی جو مثالیں دی ہیں وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران آیت 184 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اگر تم کو جھٹلا دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ تم سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلاتے آئے ہیں، رسول من قبلک، یہ پہلے رسولوں کو بھی جھٹلاتے آئے ہیں۔ وہ رسول کیا لے کر آئے تھے؟ جاءوا بالبینات، وہ ان کے پاس واضح نشانیاں معجزات لے کر آئے تھے، پہلے انبیاء جن کو جھٹلایا گیا، والزبر، اور زبور لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن چمکنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ تو یہاں منیر جو ہے وہ کتاب کو کہا گیا، چمکنے والی جو واضح کھلی ہدایت دینے والی چمکنے والی جو چیز ہے اس کو منیر کہا گیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کے حروف کو دیکھیں تو وہ آپ کو چمکتے نظر نہیں آتے ستاروں کی طرح، لیکن ان کو منیر کہا گیا ہے، اس کا میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح سورہ حج میں، سورہ لقمان میں واقع گیا کہ وہ کتاب منیر ہے۔ اب جو ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج اور منیر کہا گیا۔ منیر کتاب ہے، کتاب منیر، اور ظاہراً اس کو دیکھو تو اس کے ظاہراً الفاظ میں نور نظر نہیں آتا، ستاروں کی طرح چمکتے نہیں، پر اس کے اندر نور ہے۔ جب اس کے اندر نور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراج منیر کہا گیا۔ معنی یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چمکتے ہوئے چراغ ہیں، وہ سراج منیر ہیں کہ ظاہر سے تو وہ بشر ہیں لیکن حقیقت میں وہ نور ہیں، کیونکہ ان کے چمکنے سے ان کے آنے سے پوری دنیا جو ہے وہ چمک گئی۔ اس کے اوپر صحابہ کرام کے اشعار جو انشاءاللہ میں اگلی نشست میں پیش کروں گا، ابھی وہ ٹائم بہت ہی کم رہ گیا اور وہ دور جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج اور منیر فرمایا۔ سراج منیر سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں بھی نور کہا گیا ہے، لہٰذا آپ نور ہیں، اور آپ کو نور اللہ کہنا یا نور من نور اللہ کہنا یہ ان کی شان میں غلو نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کہہ کر، قد جاءکم من اللہ نور کہہ کر خود ان کی بیان فرمائی ہے۔ تو وہی شان ہے جو نور والی شان قرآن میں بیان فرمائی ہے، اسی نور والی شان کو نور ٹی وی سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اس کے نور ٹی وی کے اندر جتنے پروگرام ہیں ان کے ساتھ جو نور کا لفظ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ نور والے کا ٹی وی ہے، نور کیا کرنا، وہ نور قرآن، نور ہدایت، فلاں فلاں، وہ سارا نور والا جو ہے نا، کیونکہ یہ سارا نور کا پروگرام ہے، نور ٹی وی کا پروگرام ہے، تو اسی نور ٹی وی پر نور و بشر کا سلسلہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو اس کے اوپر شبہات ہیں ان کا تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے، نور ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے، اور ہمارے پیر حضرت قبلہ علاء الدین صدیقی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تا دیر قائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔